بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اور پاکیزہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو خود کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن گناہوں کے اندر اکثر مسلمان مبتلا ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ قبر کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب انہی دو گناہوں کی وجہ سے ہوگا جن کو لوگ گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرا مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اگر آپ وہ دو گناہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر کسی مسلمان نے قبر کے اندر کامیابی حاصل کی تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر کوئی مسلمان قبر کے اندر ناکام ہوا تو آگے حشر کے اندر رسوائی اور ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی کہ جنہیں ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ آواز سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ ایک معمولی غفلت سے، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے شخص کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان دونوں کی قبروں پر رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک ہوں شاید تب تک اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب کم کر دے۔ تو دوستو، آج کے دور میں اکثر مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں کہ جب بھی وہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے ناپاک کر لیتے ہیں، اور یہی ناپاکی ان کے لیے قبر کے اندر عذاب کا سبب بنے گی۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر اکثر عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ذرا اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ قبر کے اندر اکثر لوگوں کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتے تھے، اور ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو اس بات کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اکثر مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اور دوسرا گناہ جس کے اندر بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں وہ چغل خوری کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے بندوں میں سے سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عذاب قبر سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین۔